السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام صاحب اور صاحبہ میں آپ کا میزبان ابوبکر صدیق ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت۔ ناظرین محترم، نکاح کے مسائل اور اس سے متعلقہ ازدواجی زندگی کو خوبصورت اور حسین بنانے کے ذرائع سے متعلق اس پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ محو گفتگو ہیں۔ گزشتہ قسط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں جو آیات مبارکہ تلاوت فرماتے تھے، ان کے معنی اور مفہوم اور احکامات پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمومی خطبات میں اور بالخصوص خطبہ نکاح میں جو دوسری آیہ مبارکہ تلاوت فرماتے، جو سورہ نساء کی ابتدائی آیت ہے، اس کے ابتدائی حصے پر ہماری بات مکمل ہوئی تھی، اور اس کے دوسرے حصے پر آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ ان باتوں کو شیئر کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نساء کی ابتدائی آیت، پہلی آیہ مبارکہ، اس کا پہلا حصہ جس پر ہماری گزشتہ پروگرام میں گفتگو مکمل ہوئی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، جس نے تمہیں ایک جان حضرت آدم علیہ السلام اور ان سے ان کی زوجہ محترمہ حضرت حوا کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو اس زمین کے اندر بسایا۔ یہاں تک تفصیل کے ساتھ ہماری بات مکمل ہو چکی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رحم کے تعلق کو، رشتہ داری کو، قرابت داری کا خیال کرو۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے انسانی تعلقات اور رشتوں میں اپنے نام پر قائم ہونے والے اس رشتے یعنی نکاح اور اس کے نتیجے میں مرد اور خاتون کا، میاں اور بیوی کا تعلق، اسے اپنے نام پر قائم ہونے والا رشتہ قرار دیا ہے۔ انسان ایک دوسرے سے زندگی میں بہت سے سوال کرتا ہے، بہت سی چیزوں کا طلبگار ہوتا ہے، تو مرد اور خاتون کا یہ رشتہ جب طلب کیا جاتا ہے تو آپس میں اتفاق ہونے پر اللہ کے نام پر ان کے درمیان ایجاب اور قبول کروا کر یہ بندھن باندھ دیا جاتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ جب ایک دوسرے سے اللہ کے نام پر یہ سوال کر لیا اور ایجاب و قبول کی صورت میں میاں اور بیوی کی حیثیت میں زندگی گزارنے کا آغاز کر دیا، تو اللہ کے نام کی لاج رکھنا۔ ہم میں سے جب کوئی شخص کسی جگہ کسی ریفرنس سے جاتا ہے، کسی کی سفارش سے جاتا ہے، تو ہر سلیم فطرت انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں جب کسی کا نام لے کر یہاں آیا ہوں، کسی کی سفارش پر آیا ہوں، تو اپنی سفارش کرنے والے کے لیے بدنامی کا سبب نہ بنوں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ اچھے بندے کی سفارش کی ہے، اور جس نے سفارش کی ہے اس کے نام کی لاج رکھوں۔ جب اللہ کے نام پر ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو اب ہر وقت اس بات کا خیال رہے کہ ہم نے اللہ کے نام کی لاج رکھنی ہے۔ جس نام پر ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور یہ تعلق حلال ہوا ہے، یہ ایک بہت بڑا نام ہے جو رب کائنات کا نام ہے، اور اگر ہم اپنے اس تعلق کو صرف شیطان کے وسوسوں، اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے آ کر خراب کریں گے، تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہم اللہ کے نام کو خراب کر رہے ہیں، اللہ کے نام کی لاج نہیں رکھ رہے، اور ایسے میں کہیں ایسا موقع نہ آئے کہ اللہ رب العزت اس قدر ناراض ہو جائیں اور غضبناک ہو جائیں، یہ بندہ اور بندی میرے نام کو استعمال کرنے کے باوجود اس کی لاج نہیں رکھ رہے، ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، تو یہ ایک بڑی سنگین صورتحال ہو جائے گی۔ اس لیے
انسانی رشتوں میں بالعموم، لیکن میاں بیوی کے رشتے میں بالخصوص ہر وقت اس بات کا احساس رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے نام کا خیال کیا جائے۔ پھر فرمایا والارحام، یہ جو رحم ہے اس کی پاسداری کرو، اس کا خیال کرو۔ اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں صلہ رحمی۔ صلہ سل سے ہے جوڑنا، یعنی قرابت داری کو، رشتہ داری کو جوڑنا۔ انسان کی رشتہ داری کی بنیادی وجوہات نکاح کے بندھن میں بندھنے کے بعد آگے آنے والی نسل ہے، اور ہم سب آپس میں اسی اعتبار سے مختلف رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے درمیان سب سے پہلا جو رشتہ قائم کیا، جو انسانوں میں کسی بھی رشتے میں سب سے پہلا رشتہ تھا، وہ میاں اور بیوی کا رشتہ تھا، اور اسی سے فرمایا ہم نے آگے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا ہے۔ اب اس رحم کا خیال کرنا اور رشتہ داری کو جوڑنا اور قطع تعلقی اور قطع رحمی سے بچنا، یہ بہت اہمیت کا حامل موضوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اپنی امت کو اس حوالے سے بہت سی باتوں کی تعلیم دی ہے، جن میں سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رحم کو اپنے عرش کے نیچے معلق کر رکھا ہے، رحم اللہ کے عرش کے ساتھ جڑ کر لٹکا ہوا، اور آپ نے فرمایا یہ ہر وقت دعا کرتا ہے کہ اللہ جو مجھے جوڑے، یعنی رشتہ داری کو جوڑے، تو اس کے سارے معاملات کو جوڑ دے اور درست فرما دے۔ اور فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ کہتا ہے یا اللہ جو مجھے کاٹے، یعنی رشتہ داری کا خیال نہ کرے اور رشتہ داری کو توڑے، یا اللہ تو اس کو بھی توڑ دے، یعنی اس کے سارے معاملات خراب ہو جائیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مختلف مخلوقات پیدا فرمائیں اور ان کی مختلف حقوق اور فرائض اور واجبات کا تعین ہو گیا، تو رحم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ آپ نے باقی سب کو تو عطا کیا ہے، میرے متعلق آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رحم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس سے راضی ہوں، اور جو تجھے کاٹے گا میں اس سے ناراض ہوں؟ اس پر رحم نے کہا کہ یا اللہ میں اس بات پر راضی ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی رشتہ داری کو جوڑنے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی رشتہ داری کو توڑنے اور کاٹنے میں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو، اسے چاہیے فلیصل رحمہ، وہ اپنی رشتہ داری کو جوڑے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور اچھے سلوک کا تعلق صرف جی سے جی کو نہیں ہے کہ کسی نے ہمارے ساتھ اچھا کیا تو تبھی ہم اچھا کریں گے، اگر کسی نے ہمارے ساتھ کوئی برائی کر دی تو ہم بھی جواباً برائی ہی کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ تو احسان کے بدلے میں احسان کرنا، اچھائی کے بدلے میں اچھائی کرنا، یہ تو بنیادی بات ہے۔ اگر کوئی اچھائی کے بدلے میں برائی کر رہا ہے تو یہ تو بہت زیادہ بد اخلاق انسان ہے۔ تو کسی کی نیکی کی صورت میں آپ اچھا کرتے ہیں، یہ صرف جواب اتنا ہی دینا ہے، یہ کوئی بڑائی نہیں ہے۔ بڑائی تو اللہ کے رسول نے یہ بیان فرمائی ہے کہ صل من قطعک، اپنے ان رشتہ داروں کے ساتھ بھی جوڑو جو تمہارے ساتھ کاٹتے ہیں، اچھا سلوک نہیں رکھتے، ان کے ساتھ جوڑنا، ان کے حقوق کا خیال کرنا اور ان کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب نہ کرنا، یہ صلہ رحمی ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رشتہ دار میرے ساتھ بڑی زیادتی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ ہمیشہ برائی سے جواب دیتے ہیں، میں نیکی کرتا ہوں، وہ زیادتی کرتے ہیں، تو اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو بات اسی طرح ہے جس طرح تم بیان کر رہے ہو تو تم ان کے منہ میں خاک ڈال رہے ہو۔ اس بات کا مطلب یہ ہے تم اپنے عمل سے جو جواب دے رہے ہو وہ سب سے بہترین ہے،
تمہیں مزید کسی اور کام کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس رشتہ داری کے جوڑنے میں خیر اور برکت رکھی ہے۔ تو جب میاں بیوی اور ان کے گھرانے اور ان کے خاندان اس بات کو سمجھ لیں گے کہ ہم نے بہر صورت رشتہ داری کو جوڑنا ہے اور بغیر شرعی عذر کے ہم اس رشتہ داری کو نہیں کاٹ سکتے، تو اس وقت جا کر گھرانے مضبوط ہوں گے۔ اور یہ جو وتیرہ ہے کہ ہر چھوٹی بڑی بات پر یہ فیصلہ کر لینا کہ بس اب اس تعلق کو ختم کر دینا ہے، یہ جو لٹکتی تلوار ہے یہ ہمارے سروں سے اٹھ جائے گی کہ رشتہ داری کو جوڑنا اور صلہ رحمی کا خیال کرنا یہ انسان کی زندگی اور اس کے رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہارے اوپر نگہبان ہیں۔ ہمارے ہاں ایک معروف بات آپ نے بہت سی جگہوں پر لکھی دیکھی ہوگی، جب ہم کسی جنرل سٹور پر یا کسی مارکیٹ میں یا مختلف جگہوں پر دفاتر میں جاتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی حرکت جو قابل زد ہو اور جو جرم ہو یا غیر اخلاقی ہو اس سے آپ بچیں کہ آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے۔ یہی معنی بالکل اس آیہ مبارکہ کا ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ کی سرویلنس آپ کے اوپر ہے، اللہ آپ کے اوپر نگہبان ہیں۔ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جب آپ اللہ رب العزت کی نظر سے اوجھل ہوں۔ اس لیے انسان رشتہ داری میں، تعلقات میں، ازدواجی زندگی میں شاید دوسروں کو تو دھوکہ دے سکتا ہو، چرب زبانی سے حالات کو موڑ سکتا ہو، دوسرے کو زیر کر سکتا ہو، حقائق کو توڑ اور موڑ کر پیش کر سکتا ہو، لیکن اللہ رب العزت کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ قرآن مجید میں منافقین کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو اور آپ کے ساتھیوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، جبکہ حقیقت یہ ہے یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں کہ یہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی انسان اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں تیسری آیہ مبارکہ تلاوت فرماتے ہیں جو سورہ احزاب کی آیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو تلاوت فرماتے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہمیشہ سیدھی اور سچی بات کرو۔ یہ تیسری آیہ مبارکہ ہے اور اس آیت کا بھی آغاز اللہ کے تقوی سے ہو رہا ہے۔ تو یہ تلقین بار بار کی جا رہی ہے کہ اپنی زندگی میں تقوی اختیار کرو۔ در حقیقت تقوی ہی وہ خزانہ ہے جس سے باقی سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، ہمیشہ سیدھی سچی بات کرو۔ ناظرین محترم، اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ قول سدید صرف سچ نہیں ہوتا۔ قول سدید کا مطلب ہے کہ جو بات کی جائے وہ سچ بھی ہو، اس کے کرنے کا انداز بھی سیدھا ہو اور اس کے پیچھے نیت بھی صاف ہو، تب جا کر وہ بات سیدھی اور سچی بنتی ہے۔ کتنی ہی مرتبہ بات بظاہر سچ ہوتی ہے لیکن اس کو کرنے کا انداز اور اس کے پیچھے نیت اور ارادہ اس قدر گھناؤنا ہوتا ہے کہ وہ سچ بھی بہت ساری تباہی اور بربادی لے کر آتا ہے۔ دوسروں کے عیب کو جاننے کے بعد اچھالنا، گھروں کے اندر چھوٹی موٹی باتوں کو گھما پھرا کر پیش کرنا اور سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ یا ان کی ہوئی کچھ باتوں کو پکڑ کر توڑ مروڑ کر پیش کرنا اور سمجھانے پر یہ کہنا کہ ہم کوئی جھوٹ تھوڑی بول رہے ہیں، یہ بہت سے ایسے عوامل ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارے گھروں کا ماحول زہر آلود ہو چکا ہے۔ قرآن مجید کا یہ حکم اگر ہم اپنی زندگی میں لے آئیں تو ہماری ازدواجی زندگیاں انتہائی آسان اور خوبصورت ہو جائیں۔ آپ نے اور ہم نے
بہت سی مرتبہ مشاہدہ کیا ہے کہ گھروں کے اندر ماحول خراب ہونے کی بنیادی وجوہات گھر کے اندر کسی ایک یا بہت سے افراد کا باتوں کو گھما پھرا کر پیش کرنا ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث مبارکہ ضرور مد نظر رکھیں۔ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ طبی طور پر کچھ چھوٹے قد کی تھیں، اور یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے کسی کو ظاہری شکل و صورت یا قد کاٹ کیسا عطا فرمانا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک من صفیتی کذا، یہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ کے سامنے اس طرح چھوٹے قد کی نظر آتی ہیں، کیا آپ کو یہ آپ کے ساتھ اس طرح چھوٹے قد کی جو کمپیٹیبلٹی ہے یہ درست ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو پسند نہیں فرمایا، حالانکہ اس جملے کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی بد کلامی نہیں ہے، اور کسی قسم کی بد اخلاقی بھی نہیں ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ واقعتاً چھوٹے قد کی تھیں، لیکن جس موقع پر اور جس انداز میں یہ جملہ کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، تم نے جو جملہ بولا ہے لو مزجت بماء البحر لمزجتہ، اگر اس ایک جملے کو سمندر کے پانی کے اندر ڈالا جائے، یہ سمندر کے پانی کو کڑوا کرنے کے لیے کافی ہے۔ ناظرین محترم، اس ایک حدیث مبارکہ سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے جملوں میں تو جھوٹ بھی ہوتا ہے، ہماری باتوں میں تو حقائق سے منافی باتیں بھی ہوتی ہیں، بد اخلاقی کا مظاہرہ بھی ہوتا ہے، اور اکثر اوقات بد کلامی بھی ہوتی ہے، غیبت، چغلی اور گالیاں بھی ہوتی ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں تو ہمارا جملہ کس قدر زہریلا ہوتا ہوگا اور دوسروں کے دلوں پر جا کر کس قسم کی کاٹ ڈالتا ہوگا، شاید ہمیں اس بات کا احساس نہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ یہاں پر آپ کے ذوش گزار ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کبھی اپنی زبان سے ایک ایسا جملہ کہتا ہے کہ جس جملے کو ادا کرتے ہوئے اس جملے کے متعلق اس کو احساس نہیں ہوتا کہ اس نے زبان سے کیا کہا، لیکن اللہ کو یہ ایک جملہ اتنا پسند آتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ اسے جنت کے اونچے درجات پر پہنچا دیتے ہیں۔ اور اس کے مقابل آپ نے فرمایا، بسا اوقات انسان اپنی زبان سے ایسا جملہ کہتا ہے کہ وہ ایک جملہ کہتے ہوئے اسے احساس نہیں ہوتا کہ میں کتنی سنگین بات اپنی زبان سے نکال رہا ہوں، اور وہ جملہ اللہ کو اس قدر غضبناک کر دیتا ہے کہ اس ایک جملے کی وجہ سے اللہ اسے جہنم کی گہرائی میں اتار دیتے ہیں۔ یہ زبان اور اس کا استعمال بہت سخت بات ہے اور بڑی ہی اہمیت اور سنجیدگی کے متقاضی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان کو ایسے دو انگلیوں میں پکڑ کر ایسے موڑتے تھے۔ دیکھنے والے نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، اس زبان نے ہی تو ہلاکت میں ڈال رکھا ہے، اسے ایسے موڑ کر سبق سکھا رہا ہوں کہ سیدھی رہنا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے تمام اعضاء اس زبان کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور اس سے التجا کرتے ہیں کہ تو سیدھی رہنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب بھی سیدھے رہیں گے، وَإِنْ أَعْوَجَجْتِ أَعْوَجَجْنَا، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو آپ سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہماری زبان سے بولے ہوئے باتوں پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کیا سمجھتے ہو، سب سے زیادہ جو اعضاء لوگوں کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنیں گے وہ انسان کی شرمگاہ اور زبان ہی ہے، یعنی ان دونوں کا غلط استعمال سب سے زیادہ وجہ بنے گا لوگوں کے جہنم میں داخلے کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو ہمارے 32 دانتوں کے تالے کے اندر رکھا
تاکہ ہم سوچ کر اور تول کر گفتگو کریں اور بولیں، لیکن سب سے زیادہ بے پرواہی جس بات پہ برتی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم بات کرتے، گفتگو کرتے بد زبانی، بد کلامی اور پھر بالخصوص بدنیتی کا شکار ہوتے ہیں، جو قول سدید کے منافی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ قول سدید اختیار کر لے گا، یعنی سیدھی اور سچی بات کرے گا، اگلی آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے سارے کاموں کی اصلاح کر دے گا، اور انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی کمی کوتاہی بھی رہ گئی تو اللہ اس کو بخش دے گا۔ عموماً لوگ ٹیڑھی بات یا جھوٹ اسی لیے بولتے ہیں کہ ہمارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے، ہم زیادہ اچھے طریقے سے اپنی باتوں کو پورا کر لیں گے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ معاملات اللہ کی جانب سے سیدھے ہو جائیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن جب اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلے مختلف ہوں تو سارے وسائل بروئے کار لا کر بھی انسان اپنے لیے معاملات کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا تم سچی اور سیدھی بات کرنا شروع کر دو، زندگی کے تمہارے معاملے ان کو صحیح کرنا یہ اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا، اور انسان ہوتے کے ناطے جو گناہ ہو گئے ہیں وہ بھی اللہ بخش دے گا۔ اس آیہ مبارکہ کے آخری حصہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں تلاوت فرماتے تھے، اس میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جتنی باتیں تمہیں بتا دی گئی ہیں، اب جو اس اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا وہی عظیم ترین کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ تو یہ آیات خطبہ نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے۔ خلاصہ آخری اس حصے میں یہ ہے، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی ازدواجی زندگی اچھی ہو جائے، خوبصورت ہو جائے، وہ مقاصد حاصل کر سکے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائے ہیں، اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر سر تسلیم خم کر کے اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے۔ عظیم ترین کامیابیوں سے اور خوشیوں سے ہمکنار کرنے کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے۔ ناظرین محترم، ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہو چکا ہے۔ اب تک ہم نے اپنی اس پروگرام سے اور اپنے موضوع سے متعلق تمہیدی گفتگو الحمدللہ مکمل کر لی ہے۔ اگلے پروگرام سے ہم باقاعدہ طور پر نکاح سے متعلقہ جو احکام و مسائل ہیں ان پر بات کریں گے۔ پروگرام دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اللہ ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔